مانگ رہے ہو. اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کرے. اسے چاہیے اگر وہ گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے اور اس کے بعد شراب پیتا ہے, کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جن لوگوں کی بخشش اس رات نہیں ہوتی, تو ان گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرے. اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے جا کے قدموں کو پکڑنا ہے, اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دینا ہے. اگر وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا, اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. اب ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب پیغام بھیجا کہ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا جاؤ صحابہ علقمہ کو کلمہ کی تلقین کرو. جب وہ صحابہ آئے انہوں نے کلمہ کی تلقین کی تو حضرت علقمہ کی زبان کلمہ کو قبول نہیں کر رہی تھی. دوبارہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علقمہ کی زبان کلمہ کو قبول کر ہی نہیں رہی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ہیں. فرمایا کہ انہیں میرے پاس بلا لو. پھر حضور نے ان کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے حضور خود ان کے پاس چلے گئے اور جا کر پوچھا کہ علقمہ کیسا شخص تھا؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ بڑا نیک تھا, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا نمازی تھا, اور اس کے بعد بڑے نیک اچھے کام کرتا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چھوڑو, ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا تھا. والدین کی بات ہے کہ والدین کا نافرمان اس رات بھی نہیں بخشا جاتا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ علقمہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا. اب وہ ان کی ماں کہنے لگی کہ علقمہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا, یعنی کہ میری بات کو رد کر دیتا تھا اور اپنی بیوی کی بات کو مان لیتا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی لیے تو علقمہ کی زبان کلمہ کو قبول نہیں کر رہی. حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ. ابھی حضرت علقمہ کی والدہ وہاں بیٹھی تھی, پوچھنے لگی حضور لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج میں علقمہ کو جلا دوں گا. تو ان کی والدہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو یہ نہیں دیکھ سکتی کہ علقمہ میری آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر جل رہا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو یہ نہیں دیکھ سکتی کہ دنیا کی آگ کے اندر تیرا بیٹا جل رہا ہو تو ذرا سوچ کر قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر جب وہ جلے گا تو تب تیرا کیا حال ہوگا. تو فوراً ہی حضرت علقمہ کی والدہ کہنے لگی کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا, میں علقمہ سے راضی ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ تمہارا جا کر علقمہ کو کلمہ کی تلقین کرو. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علقمہ کے دروازے پر گئے, ہم نے جا کر دروازے پر دستک کی تو اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. معلوم ہوا کہ جب ماں باپ ناراض ہوں اور اولاد بڑی نمازی ہو, بڑی حاجی ہو, بڑی پرہیزگار ہو, بڑے صدقے کرتی ہو, لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو زبان کلمہ کو بھی قبول نہیں کرتی. اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض